إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم وذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو شخص نیک اعمال کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطیہ ایمان والا ہو، ہم اس کو یقیناً اچھی زندگی عطا کریں گے اور ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ بھی دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی۔ ناظرین، یہ دو آیتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو، مرد ہو یا عورت، ان کے لیے پاکیزہ زندگی عطا کرنے اور آخرت میں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے لیے دنیا میں خوشحالی اور آخرت میں عمدہ ٹھکانہ عطا کرنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والے، مرد ہو یا عورت، ایمان والا ہو۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان بنیادی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ایمان ہی وہ چیز ہے جو بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت میں کہوں گا اس کے لیے میں تیار ہوں، میں جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اجازت دے گا اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور ایسی تعریفیں کروں گا جو میں اب نہیں کر سکتا، وہ صرف اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے گا۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، سوال کیجئے اور آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میں کہوں گا اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما اور میری امت کو جہنم سے بچا۔ اس سے کہا جائے گا جائیے اور جس کے دل میں گندم یا جوں کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال لائیے، تو میں جاؤں گا اسی طرح کروں گا جس طرح مجھ کو کہا گیا، تو میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤں گا۔ تو اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور پھر اس کی تعریفیں کروں گا، تو مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، سوال کیجئے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو پھر میں اپنے رب سے کہوں گا اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما اور ان کو جہنم سے بچا لے، تو مجھ سے کہا جائے گا تو جائیے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال لائیے، تو پھر میں جاؤں گا اور اسی طرح کروں گا جس طرح مجھے اجازت دیا جائے گا، تو پھر میں ان لوگوں کو نکال لاؤں گا جس کے دل میں رائی دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو اس کے بعد پھر میں سجدہ ریز
तेज हो जाऊंगा और अल्लाह की तारीफ करने लगूंगा तो फिर मुझसे इसी तरह कहा जाएगा, अय मोहम्मद अपना सर उठाइए, बात कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी, और सवाल कीजिए, आपका सवाल पूरा किया जाएगा, और शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। तो मैं कहूँगा, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा और उन्हें जहन्नम से बचा। मुझसे कहा जाएगा, आप जाइए, जिसके भी दिल में राई के दाने से भी कम ईमान होगा, उससे भी कम होगा और उससे भी कम होगा, तो उन लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लाइए। इससे हमें ये मालूम होता है कि ईमान की कितनी अहमियत है, क्योंकि ईमान ही की वजह से रोज़े क़यामत में लोग जहन्नम से निकाल कर जन्नत की तरफ जाएंगे। ईमान एक इंसान के लिए इस कदर अहम है कि इसके बगैर कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, और जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर या उससे कम या उससे भी कम ईमान होगा तो वो जहन्नम से निकाल कर उसको जन्नत में डाला जाएगा। तो नाज़रीन, जब ईमान दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए इतना अहम है तो क्या हमारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं कि आखिर ईमान किसे कहते हैं, ईमान का माना क्या है और ईमान के अरकान क्या है। तो ये तमाम बातें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, इसी तरह के ईमान से मुताल्लिक़ मैं आपको मालूमात मेरी वीडियोस में फराहम करूँगी इंशाअल्लाह। तो आगे मैं ईमान के मुताल्लिक़ आपको वीडियोस बनाऊंगी। आप मेरे वीडियोस को देखें, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। तो फिर मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों का ईमान को ताज़ा कर दे और हमारे ईमान को मजबूत बना दे। आमीन सुम आमीन। व आखिरुद्दावाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।